باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے شروع کیا تھا 14واں درس الدرس الرابع عشر، جس کا عنوان تھا اللعب. اللعب کے معنی ہوتا ہے کھیل، اور ہم نے یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ یہ ہے مصدر، اور اسی سے دوسرے ورڈ نکلتا ہے لاعب، ملعب. صحیح ہے، یعنی کھیل کا میدان. خالد و ماجد دو نام ہیں، یہ خالد اور ماجد. اخوانے، اخوانے الف نون اگر آ رہا ہے تو یہ تثنیہ ہوتا ہے. خالد اور ماجد دونوں بھائی ہیں. صحیح ہے. اصلی تو ہے لام عین بے لعب، تو الف نام. خالد اکبر، خالد بڑا ہے، من ماجد ماجد سے. یا اس کا ترجمہ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں خالد اکبر من ماجد، خالد ماجد سے زیادہ بڑا ہے، ایسے بھی کر سکتے ہیں. ہاں ماجد، اب یہاں خالد بڑا ہے تو ماجد چھوٹا ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ ماجد اصغر من خالد، ماجد خالد سے چھوٹا ہے. کیسی ہیں سبھی کا؟ السلام علیکم آغا. وعلیکم السلام. خالد اطول من ماجد، خالد ماجد سے لمبا ہے. اطول یعنی زیادہ لمبا، لمبا. آغا طویل نہیں ہوگا یہاں پہ، اطول مطلب طویل، اطول یعنی زیادہ لمبا. کیسے کمپریٹیو پروناؤن ہوتی ہے نا، کمپریٹیو پروناؤن کا یوز ہوتا ہے بیٹر، جی جی اسی طرح سے اطول ہے. خالد اطول من ماجد، جیسے اگر ہم جملہ بنائیں گے نا خالد طویل، تو صرف ترجمہ ہوگا خالد لمبا ہے. لیکن اب کس جی سے لمبا ہے اگر یہ بتانا ہوگا تو کہیں گے خالد اطول من ماجد، خالد ماجد سے لمبا ہے. لمبا ہے. جی ماجد اقصر من خالد، ماجد زیادہ ناٹا ہے خالد سے. اقصر، قصیر سے اقصر. جی آغا. پھر ہے عند ماجد لعب کثیرۃ، ماجد کے پاس زیادہ کھلونے ہیں. عند خالد لعب قلیلۃ، خالد کے پاس تھوڑے کھلونے ہیں. اس کے پاس، ماجد کے پاس زیادہ، خالد کے پاس تھوڑے. لعب ماجد فی صندوق، ماجد کے کھلونے باکس میں ہیں. لعب خالد فی صندوق، خالد کے کھلونے باکس میں ہیں. صندوق یعنی باکس. اب آگے دیکھیے لعب خالد اقل من لعب ماجد. اقلو کے معنی کیا؟ قلیل معنی جانتے ہیں؟ تھوڑا. قلیل معنی تھوڑا، صحیح نا. اسی سے اقلو، اس میں تفصیل ہے. لعب خالد، خالد کے کھلونے اقل من لعب ماجد، ماجد کے کھلونوں سے کم ہیں.
قلو، اردو میں بولا بھی جاتا ہے مولانا اقلیت، مسلمان کس میں ہے؟ اقلیت میں ہے، اسی سے اقل سے یعنی کیا ہے؟ کم ہے. لعب ماجد اکثر من لعب خالد، کثیر ہوتا ہے نا، کثیر سے اس میں تفصیل اکثر ہے. کیا معنی ہوگا؟ ماجد کے کھلونے خالد کے کھلونوں سے زیادہ ہے. لعب ماجد اکثر، ماجد کے کھلونے زیادہ ہیں من لعب خالد، خالد کے کھلونوں سے. ماجد صغیر و ضعیف، ماجد چھوٹا ہے اور کمزور ہے. ضعیف مانے کمزور، صغیر مانے چھوٹا. یہ اس میں تفصیل نہیں ہے بیکار. اور جو چھوٹا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ هو يلعب في فناء المنزل، وہ کھیلتا ہے گھر کے آنگن میں. فنا مانے آنگن. هو يلعب في فناء المنزل، کہاں موصوف صفت نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اچھا صغیر بھی نہیں، ماجد صغیر نہیں، ماجد مبتدا ہے، صغیر خبر ہے، واو حرف عطف ہے، ضعیف عطف ہے، موصوف صفت نہیں ہے وہاں. وَيَلْعَبُ فِي فِنَاءِ الْمَنْزِلِ، وہ کھیلتا ہے گھر کے آنگن آنگن میں. میں. وَخَالِدٌ كَبِيرٌ وَقَوِيٌّ، خالد بڑا ہے اور طاقتور ہے. هو يلعب في الميدان بالكرة، وہ کھیلتا ہے میدان میں گیند سے. وہ کھیلتا ہے میدان میں گیند سے. ولا يتعب، اور نہیں تھکتا. عند ماجد لعب صغيرة وجميلة، عند ماجد، ماجد کے پاس، لعب صغیرۃ، چھوٹے کھلونے ہیں، وجمیلۃ، اور خوبصورت کھلونے ہیں. یلعب بها ویفرح، وہ اس سے کھیلتا ہے اور خوش ہوتا ہے. اس سے کھیلتا ہے اور خوش ہوتا ہے. اور وہ کھلونے کون کون سے؟ وَهِيَ بُندُقِيَّةٌ، اور وہ بندوق ہے. بندوق کو کیا بولتے ہیں عربی میں؟ بندقیہ. سیارتن، اور کار ہے. سیارتن یعنی ایروپلین ہے. دبابتن، ٹینک ہے. ٹینک تو دیکھا ہے نا؟ ارے پانی کا ٹینک نہیں، جنگ والا ٹینک. وہ جو لوہے کا پورا ہوتا ہے تو چڑھے ہوئے ہیں اس پہ. یہ دیکھو ٹینک، آرمی والا ایسے نہیں ہے. یہ لو، تو چھوٹا ہی ٹینک دکھ رہا ہے. یہ ہے ٹینک، ٹھیک ہے. توپ تھی تو وہ وہ بھی یہ نہیں ہے بیٹا،
ابھی دلی میں جاؤ، جا کے گھومو، وہاں توپ آپ کو لال قلعے میں نظر آ جائے گی. توپ جو ہے وہ یہ ہے آرمی، اس کو پتا نا کیا بولتے ہوں گے، آرمی کینن بولتے ہیں. توپ. دو کیا بولتے ہیں؟ کینن. پھر سے بولیے اسپیلنگ. CANON. سی کیلن، ایسے. CAEL. کینل. اچھا کینن. CAN. کولونل دیکھتا ہوں کینل کیا آتا ہے. نہیں چلیے مجھے یاد آ جائے گا بتا دوں گا. تو دبابہ کس کو بولیں گے؟ ٹینک. البندقیۃ لعبۃ جمیلۃ، بندوق خوبصورت کھلونا ہے. والسیارۃ لعبۃ جمیلۃ، اور کار خوبصورت کھلونا ہے. والطیارۃ لعبۃ جمیلۃ، اور پرندہ پرندہ کہہ رہا ہوں، اور ایروپلین خوبصورت کھلونا ہے. والدبابۃ لعبۃ جمیلۃ، اور ٹینک خوبصورت کھلونا ہے. هذه اللعب جمیلۃ، یہ سب کھلونے خوبصورت ہے. دیکھیں جمیل سے انہوں نے اس میں تفصیل کیا بنایا؟ اجمل. هذه اللعب اجمل من لعب خالدین، یہ کھلونے خالد کے کھلونوں سے زیادہ خوبصورت ہیں. اس میں تفصیل کا استعمال سمجھ میں آیا. اس کے بعد دیکھیں مل لائے ہیں کہ نہیں لائے ہیں. اجمل من صحیح ہے. اوپر جائیں گے تو دیکھیے اکبر من، اکبر من، اصغر من، اکثر من، ہے نا. مطلب صفت کے بعد جو ہے من لگا ہوا ہے. جی 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 اس میں جن تفصیل کے صفت بعد. اس میں تفصیل کے بعد جی آگا. یہاں دیکھیے کیا دے رہے ہیں، التمرین علی اسم التفضیل. اس میں ایکسرسائز آپ کو پریکٹس کرائی جا رہی کس کی؟ اس میں تفصیل کی. یہ اسم ہے مولانا وقار صاحب، فیل مت سمجھیے گا. اب اس کی تمرین دیکھیے. تمرین آغا نمبر 3. جی اوپر جو منزل آیا تھا تو منزل کی معنی کیا ہے؟ کہاں آیا تھا؟ اور اوپر اس کے نیچے لائنوں کے نیچے جی یہاں پہ منزل کے معنی گھر ہے، یہ یعنی فنائے منزل. ہاں فنائل منزل یعنی گھر کے آنگن میں. فنا جی مانے آنگن، منزل مانے گھر. گھر. اچھا الشجر اطول من ذلك الشجر واضخم. یہ دیکھیے طویل کا اس میں تفصیل کیا ہے؟ اطول. اطول. ضخیم یعنی موٹا. ضخیم کا اس میں تفصیل کیا ہے؟ اضخم. هذا الشجر اطول من ذلك الشجر، یہ پیڑ اس پیڑ سے زیادہ لمبا ہے. وہ اضخم، اور زیادہ موٹا ہے. ذالک الولد اکبر من هذا الولد، وہ لڑکا زیادہ بڑا ہے اس لڑکے سے. وہ اسمن، اسمن جانتے مولانا کیا ہوتا ہے؟
آقا پہلی لائن کا پھر سے ترجمہ کر دیں. کون سا پہلی لائن کا؟ پہلی کا لائن کا کہہ رہی ہیں ھذا شجر اطول. هذا الشجر اطول من ذلك الشجر، یہ پیڑ زیادہ لمبا ہے اس پیڑ سے، یہ پیڑ زیادہ لمبا ہے اس پیڑ سے، وہ اضخم اور زیادہ موٹا ہے. ذالک الولد اکبر، وہ لڑکا بڑا ہے یا زیادہ بڑا ہے، وہ لڑکا زیادہ بڑا ہے من هذا الولد، اس لڑکے سے. یہ لڑکا زیادہ بڑا ہے اس لڑکے سے، اس لڑکے سے. مولانا سمین کا اس میں تفسیر موٹا معنی کیا موٹا، ہوتا ہے؟ موٹا، سمین کا معنی زیادہ موٹا. موٹا، اسمنو زیادہ موٹا ہے. الفیل اضخم من الاسد، ہاتھی زیادہ موٹا ہے شیر سے. آغا اسمن مانے بھی موٹا ہے اور ازخم مانے بھی موٹا ہے. زخیم کہتے ہیں پورا ہیکل جسم جب بڑا ہوتا ہے تو زخیم بولیں گے. اچھا. ہاں، اور سمین جو خالی موٹا ہو، یعنی ہو سکتا ہے اچھا، جسم بہت موٹا ہو چہرہ ویسا ہی ہو، جی آغا، ٹانگیں ہاتھ پتلی پیر پتلے پتلی ہو. ہوں. جی صحیح ہے، پیٹ نکلا جی آغا. ہوا ہو. تو اسخم لیکن بولیں گے جہاں پورا جسم جو ہو کیا ہو، موٹا. یعنی اگر ہم بولیں گے نا اس طرح سے، اس کو ہم ایسے بول سکتے ہیں مثال کے طور پر الکلب اضخم من القط، کتا زیادہ موٹا ہے، زیادہ بڑا ہے کس سے؟ بلی سے. بلی. ہے نا، زخیم ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا جسم اور اس کا جسم. الاسد اقوی من الفیل، اقوی کس کا معنی؟ قوی کا. شیر زیادہ طاقتور ہے ہاتھی سے. جسم تو بڑا ہے ہاتھی کا لیکن طاقت کس کے پاس زیادہ ہے؟ شیر کے پاس. شیر کے پاس. الاسد اقوی من الفیل، شیر زیادہ طاقتور ہے ہاتھی سے. درس الیوم اسہل من درس الامس، امس کہتے ہیں بیٹا گزرے ہوئے کل کو، گزرا ہوا کل. درس الیوم، آج کا درس، اسہل زیادہ آسان ہے، من درس الامس، کل کے درس سے. آغا امسی کا کیا ہوگا؟ کہتے ہیں یسٹرڈے کو. اچھا. امس یعنی کل، جیسے آج کیا ہے؟ وینسڈے، بدھ ہے یوم. نا، منگل جی ہمارے ہاں. لیے امس ہے. اور آنے والے کل کو بولتے ہیں بکرا یا غدن. کیا آغا؟ بکرا اور غدن دو لفظ آتا ہے. لکھ اچھا. دوں تمہاروں کے لیے. تمہارو اور غدن. غدن قرآن میں بھی آیا مولانا، سورہ یوسف میں ارسل معنا
غدن ارسل معنا غدن يرتع ويلعب، يرتع ويلعب قرآن کی آیت ہے. ارسل معنا یعنی کل ہمارے پاس ہمارے ساتھ بھیج دیں. جب ان کے بھائیوں نے اپنے والد سے کہا تھا کس کے لیے؟ جناب یوسف کے لیے. یوسف علیہ السلام. اس میں وہاں آیا ہے قد رغدا، رغدا تو بہت ارسلہ معنا وہی آیت یاد ہے مولانا سورہ یوسف کی 12ویں آئی ہے. یہاں دکھا دیں آپ دیکھیں کیسے یاد آ جاتی ہے. سورہ یوسف 12 پوری صحیح سے یاد نہیں تھی لیکن ہاں کام پر اتنی یاد تھی کہ سمجھ میں آ جائے. ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ارسلہ معنا ان کو بھیج دیجیے ہمارے ساتھ غدن کل، یرتع ویلعب کھیلے گا کودے گا چرائے گا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو یہ غدن، غدن مانے کل، آنے والا کل. اس یعنی گزرا ہوا کل، یسٹرڈے. غدن ٹمارو. جی. درس الیوم اسهل، آج کا درس زیادہ آسان ہے. من درس الامس سے، کل کے درس سے. باب المسجد اکبر، مسجد کا دروازہ زیادہ بڑا ہے. من باب الفصل، کلاس کے دروازے سے. قراءۃ القرآن افضل من قراءۃ القصہ، قرآن کا پڑھنا زیادہ افضل ہے قصے کے پڑھنے سے. سمجھ گئے بیٹا؟ ہاں بہت شعر سنتا ہے یہ. ٹھیک ہے. اور دیکھیے فہم الدرس اصعب من فہم القصہ، درس کا سمجھنا زیادہ مشکل ہے قصے کے سمجھنے سے. آقا اب کی معنی کیا ہوں گے؟ اصعب، صعب معنی مشکل ہوتا ہے نا، اصعب زیادہ مشکل. اصعب یعنی زیادہ مشکل. النوم بعد العشاء خیر من قراءة القصص، عشاء کے بعد سونا بہتر ہے قصے کے پڑھنے سے. الصلاۃ فی الصبح خیر من النوم، یہ جو اذان میں آپ سنتے ہیں جی آقا. الصلاۃ فی الصبح، صبح میں نماز خیر من النوم، سونے سے بہتر ہے. نوم یعنی الصلاۃ خیر من النوم لگتا ہے نا، یہ پھر صبح یہاں پڑھ کے آیا تھوڑا سا. الصلاۃ خیر من النوم، نماز سونے سے بہتر ہے. طعم هذا الموز، اس کیلے کا ذائقہ ألذ من طعم ذلك الموز، اس کیلے سے زیادہ لذیذ ہے. الذ یعنی زیادہ لذیذ، لذیذ کا اس میں تفصیل ہے. یہ طعم هذا الموز، اس کیلے کا ذائقہ، طعم مانے ذائقہ، الذ زیادہ لذیذ ہے، من ذلك الموز، صحیح، من طعم ذلك الموز، اس کیلے کے ذائقے سے. یہاں دیکھیے کچھ لفظ دیے ہیں، ان کے سامنے ان کا اس میں تفصیل کیسے بنے گا وہ دے رکھا ہے. کبیر ان کا اس میں تفصیل اکبر. اکبر. کبیر کے معنی تو پتہ ہے نا، بڑا، جی اکبر زیادہ بڑا. صغیر اصغر، صغیر چھوٹا. چھوٹا، اصغر زیادہ چھوٹا. طویل اطول، طویل مانے لمبا، اطول زیادہ زیادہ لمبا. لمبا. قصیر اقصر، قصیر ناٹا، اقصر زیادہ ناٹا. قوی اقوی،
قوی طاقتور، اقوى زیادہ طاقتور، ضعیف اضعف کمزور، ضعیف اضعف زیادہ کمزور. سمجھ میں آیا؟ سمین اسمن موٹا، اسمن زیادہ موٹا، حزیل احزل، حزیل مانے جانتے ہیں نا مولانا؟ دبلا، دبلی پتلا، دبلا سلیم. صحیح، احزل زیادہ دبلا. دو لوگ دبلے ہیں نہیں کہتے فلانا زیادہ دبلا ہے. ٹھیک ہے. نشیط انشط، نشیط کس کو کہتے ہیں؟ چست. انشط زیادہ چست. اس میں تفصیل. جید المانے تو جانتے تھے وہ، اچھا، اجود زیادہ اچھا. ردی خراب، اردأ زیادہ خراب. قبیح برا، اقبح زیادہ برا. جمیل خوبصورت، اجمل زیادہ خوبصورت. حسن اچھا، احسن زیادہ اچھا. بعید دور، ابعد زیادہ دور. جب دو لوگوں میں آپ مقارنہ کریں گے. قریب قریب، اقرب زیادہ قریب. واسع چوڑا، اوسع زیادہ چوڑا. ضیق مانے تنگ، اضیق زیادہ تنگ. صحیح نا؟ تو یہ اس میں تفصیل ہے. اس کو اچھے سے یاد کریے گا، چونکہ امتحان میں کبھی کبھی آپ کو لفظ دے دیں گے، لفظ دے کے کہیں گے کہ اس کا اس میں تفصیل لکھیے. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے. آسان سوال ہے، بہت آسان سوال ہے، لیکن نہیں پتا رہے گا تو وہی مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور پھر نہیں یہی نہیں دیتے ہیں، اس میں تفصیل لکھیے، پھر ان میں سے کسی کو 5 کو جملوں میں استعمال کیجیے. تو جملے ایسے ہی بنے گے جیسے اوپر دیے ہوئے، من لگا کے. چونکہ دو لوگوں میں مقابلہ کرنا ہے نا. یہاں دیکھیے اس پیڑ کا اس پیڑ سے مقابلہ کیا کہ نہیں کیا؟ هذا الشجر اطول من ذلك الشجر. تب تک مکمل ہی نہیں ہوگا یہ اس میں تفصیل، جب تک وہاں دو لوگ نہ لائے جائیں. کون کس سے زیادہ لمبا ہے، کون کس سے زیادہ موٹا ہے، بتانا ہوگا آپ کو، تب جا کے جملہ. تو آپ کو ہو سکتا ہے 10 لفظ دوں کہ اس کا اس میں تفصیل لکھیے، پھر کہوں گا ان میں سے کسی 5 کو کیا کریے، جملوں میں استعمال کیجیے. تو اس کو ہلکے میں نہ لیجیے گا، باقاعدہ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. والحمدللہ رب العالمین.